جی السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویورز، پچھلے 1 یا 1.5 ماہ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جن واقعات نے پاکستان کے سوشل میڈیا کی جو یوزرز ہیں، جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی طاقت کا اندازہ لوگوں نے اور حکومت نے اور اداروں نے لگایا اس بات سے کہ جس بات کو سوشل میڈیا پکڑ لیتا ہے یا سوشل میڈیا جس بات پہ آواز اٹھاتا ہے اس پہ ایکشن ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اداکارہ عائشہ خان کی موت، وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ کس قدر بے دردی کے ساتھ انہیں مطلب کہ وہ اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پائی گئیں، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد حمیرہ، جو کہ وہ بھی پاکستان کی ایک مشہور اداکارہ ہیں، ان کو بھی حمیرہ اصغر علی کی لاش بھی کراچی کے ایک فلیٹ سے ملی تھی۔ ان دونوں واقعات نے سمجھ لیں کہ تیسرا واقعہ جو بلوچستان میں ہوا، بلوچستان میں جو ایک خاتون اور ایک لڑکے کو سرعام گولی مار کے قتل کیا گیا اور باقاعدہ اس کی ویڈیو شوٹ ہوئی، اور یہ تینوں واقعات 1.5 ماہ کے عرصے میں ہوئے، اور ان تینوں واقعات میں پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا سوشل میڈیا مکمل طور پہ نہ صرف ایکٹیو نظر آیا بلکہ بھرپور طور پہ ان کا کردار بھی اس میں عوام کو دیکھنے کو ملا۔ سوشل میڈیا کے ہی صارفین تھے جنہوں نے عائشہ خان، جو کہ سینئر اداکارہ تھی پاکستان کی، ان کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کی بیٹی اور بیٹے جو کہ پاکستان میں نہیں رہ رہے تھے، کچھ دنوں تک 1 دن 2 دن گزر گئے، کسی نے ان کی ڈیڈ باڈی تک لینے کے لیے رابطہ ہاسپٹل انتظامیہ سے نہ کیا۔ اس کے بعد حمیرہ اصغر علی کا جب واقعہ ہوا تو اس واقعہ میں بھی حمیرہ اصغر علی کے والدین نے فوری طور پہ بالکل صاف طور پہ انکار کیا کہ ہم ڈیڈ باڈی نہیں لیں گے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب سوشل میڈیا اور پاکستان کے نیشنل میڈیا نے اس پہ آواز اٹھائی، لعن طعن کی، تو اس کے بعد پھر حمیرہ اصغر علی کے والدین، ان کے بڑے بھائی ان کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے پہنچے۔ جب تدفین کا مرحلہ آیا تو اس مرحلے میں بھی انہوں نے تقریباً کنارہ کشی ہی کی میڈیا سے، اور کسی سے بھی کوئی خاص بات نہیں کی، لیکن کیونکہ میڈیا ظاہری بات ہے وہ اس کیس کے پیچھے پڑا رہا، اور بڑی مشکل سے ہی پھر ان کی فیملی کے جو ان کے والد صاحب ہیں اور ان کے دیگر فیملی کے افراد ہیں، ان کے انٹرویوز اور ان کے موقف لینے میں میڈیا کامیاب ہوا۔ تیسرا واقعہ جو بلوچستان میں حال ہی میں پیش ہے، اس واقعے کی ابتدا بتایا جاتا ہے کہ وہ واقعہ تقریباً عید الاضحیٰ کے قریب ہوا تھا، اور اس کے بعد اس واقعہ کو دبا دیا گیا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک ماہ یا اس 1 ماہ سے کچھ دن اوپر گزرنے کے بعد سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو پچھلی دونوں ویڈیوز کی نسبت جو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سے زیادہ لوگوں نے اس کو شیئر کیا، اس پہ زیادہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی، بہت زیادہ لوگوں نے اس واقعہ پہ آواز اٹھائی، اور جو سرداری نظام اور جرگہ سسٹم ہے اس کے خلاف ابھی تک بھی لوگوں نے بہت ہی زبردست قسم کا لکھا، اور ہمیں ان کے خلاف بہت زیادہ لکھا۔ تو یہ تیسری واقعہ جو ہے یہ بھی سوشل میڈیا کی ہی پاور کی وجہ سے جو بلوچستان حکومت حرکت میں آئی، وفاقی حکومت نے بھی اس بات کا نوٹس لیا، اس کے بعد مقدمہ درج ہوا، قبر کشائی کی گئی، ان کی جو مطلب ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ترتیب دی گئی۔ اس واقعے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ تقریباً ان کے جو والدین ہیں یا لڑکی اور لڑکے دونوں کے، وہ کسی بھی طرح سے قانونی کارروائی کے لیے راضی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوشل میڈیا کی طاقت کی ہی بدولت تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، خصوصی طور پہ بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، انہیں اس بات پہ ایکشن لینا پڑا، اور انہوں نے ایکشن اس قدر لیا کہ انہوں نے مقدمہ بھی درج کیا، اور باقی کارروائی بھی مزید ابھی تک جاری ہے۔ تو ویورز، میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاور آف سوشل میڈیا اس وقت بڑی اہم ہے،
اگر آپ سوشل میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو رول بھی ہے۔ لیکن اس کے نیگیٹو یوز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو رہیں، مثبت سوچیں اور مثبت کام ہی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں سوچیں گے، پازیٹیو وے میں کردار اپنا ادا کریں گے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔